تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویوز آن لائن اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، یہ بات ہے 30 اپریل 1984 کی، جب پاکستان کا خون چوسنے اور پاکستان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرنے والی سیاسی اقلیت کا چوتھا سربراہ مرزا طاہر رات کی تاریکی میں قانون کی گرفت سے بچتے ہوئے اپنے سہولت کاروں کی مدد سے لندن فرار ہو گیا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی سرپرستی میں قادیانی گنڈوں نے 1974 میں روا ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس شخص کے اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا اور آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ مرزا طاہر قادیانی جماعت میں جنسی جرائم کا سرغنہ سمجھنے والے شخص مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا تھا۔ اپنے والد کے بعد قادیانی جماعت کی اخلاقی، معاشی اور جنسی جرائم کی تاریخ کا یہ اہم کردار 9 جون 1982 کو قادیانی جماعت کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر کی موت کے بعد قادیانی جماعت کا سربراہ بنا۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے باوجود قادیانی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے تھے اور اسلامی شاعر کا بے دریغ استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بننے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی شدید غم و غصہ اور تشویش پائی جاتی تھی۔ لہٰذا 26 اپریل 1984 کو ایک قانون پاس کیا گیا جس کی روح سے قادیانیوں کو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے، کفری عقائد پر مبنی اپنے مذہب کو پھیلانے اور دیگر اسلامی شاعر استعمال کرنے سے مکمل روک دیا گیا۔ اس قانون کے بننے کے بعد مرزا طاہر نے پوری قادیانی جماعت کو یہ حکم دیا کہ وہ اسلامی شاعر کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس قانون کی مکمل خلاف ورزی کرے۔ مرزا طاہر کے اس اشتعال انگیز بیان، پاکستان مخالف سرگرمیوں اور مولانا اسلم قریشی کے اغوا کے سلسلے میں حکومت نے مرزا طاہر کی گرفتاری کا فیصلہ کیا، لیکن سرکاری حلقوں میں بیٹھے قادیانی ایجنٹس نے مرزا طاہر کو اس کی مخبری کر دی۔ مختلف جرائد میں چھپنے والی خبروں اور تحقیق کے مطابق مرزا طاہر انتہائی خفیہ طریقے سے بائی روڈ کراچی پہنچنے کے بعد قانونی گرفت سے بچتے ہوئے 30 اپریل کو لندن فرار ہو گیا۔ لندن فرار ہونے کے تیسرے دن مرزا طاہر نے اسرائیل کا دورہ کیا، جہاں اس نے 22 دن قیام کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی دنوں میں میڈرڈ اسپین میں 6 مسلمانوں کا قتل بھی مرزا طاہر کے ایما پر کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اسپین کے اخبار اسپینش پیپل میں قادیانیوں کی مختلف اسلام دشمن سازشوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ لندن فرار ہونے کے بعد مرزا طاہر نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے خلاف عالمی سازشوں کے نیٹ ورک کی بنیاد رکھی، جس کا مرکز لندن سے تقریباً 64 کلومیٹر دور بنایا گیا، جس کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ صہیونی قوتوں کے اس مہرے نے لندن فرار ہونے کے بعد میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بے حد زہر اگلا۔ اس شخص نے مجلس عرفان کے نام سے باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کیا، جس کا اصل مقصد پاکستان پر عالمی دباؤ بڑھانا تھا تاکہ آئین اور قانون میں قادیانیوں سے متعلق اصلاحات کو ختم کیا جا سکے۔ لندن فرار ہونے کے بعد اس ملک دشمن شخص نے ہنود، یہود اور نصارہ پر مشتمل شیطانی تکون کے اہم کرداروں سے اپنے رابطے تیز کر دیے تاکہ پاکستان کو مختلف سازشوں کے ذریعے سے اندرونی اور بیرونی سطح پر کمزور کیا جا سکے۔ اس شخص نے فرار ہونے کے بعد پاکستان میں موجود قادیانی سہولت کاروں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کی منظم سازشیں کیں۔ سن 1992 میں سامراجی قوتوں کے ایما پر اسی شخص کی سربراہی میں قادیانیوں کے پہلے سیٹلائٹ چینل MTA کی بنیاد رکھی گئی۔ اس چینل کے ذریعے سے مرزا طاہر نے نہ صرف اسلامی عقائد کی دھجیاں اڑائیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو ختم کرنے اور ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ میں اب بھی یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دور ایسا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے، تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا، اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے، ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا۔ اور خصوصاً اس آئین میں بار بار جماعت احمدیہ کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ
जमाती हकूक़ को इसी तरह नज़रअंदाज करता रहा ये कानून या ये बुनियादी मुल्क का कानून और इसमें मुनासिब तब्दीलियाँ ना लाई गईं तो फिर ये कानून ख़ुद इस मुल्क को चाट जाएगा जिस मुल्क ने हमारे हकूक़ चाटे हुए हैं। अपनी बीमारी के अयाम में जब मिर्ज़ा ताहिर हस्पताल में दाखिल था तो इस दौरान मिर्ज़ा ताहिर की बेटी फ़ायज़ा ने एक ऐसा मंजर देखा जो उसको कभी नहीं भूलेगा। दौरान इलाज एक दिन जब मिर्ज़ा ताहिर की बेटी फ़ायज़ा गैर मुतवक्के तौर पर हस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो उसने अपने वालिद की खिदमत पर मामूर डॉक्टर रेहाना के साथ मिर्ज़ा ताहिर को नहायत काबिल एतराज़ हालत में पाया, जिसके बाद वो बग़ैर कुछ कहे सदमे की हालत में वापस चली गई। याद रहे ये वही फ़ायज़ा है जो कि कादियानी जिनसी स्कैंडल के हवाले से जानी जाने वाली शख्सियत निदातुल नसर की वालदा है। 19 अप्रैल 2003 को मिर्ज़ा ताहिर को शदीद फालिज का अटैक हुआ, जिसके बाद उसका मुंह टेढ़ा होने के साथ साथ उसकी आंख, बाजू, टांग और दीगर अज़ा बुरी तरह मुतासिर हो गए। ये शख्स कुछ बोलने की कोशिश करता लेकिन सुनने वाले को कुछ समझ ना लगती। इस दौरान वो अपनी दाढ़ी को खींचता और कभी अचानक हंसना शुरू हो जाता और कभी रोना शुरू हो जाता। खुदाई आफत में गिरफ्तार इस शख्स के जिस्म के तमाम बाल गिरना शुरू हो गए और उसकी शक्ल इस कदर बिगड़ गई कि कोई शख्स इसके करीब आने को तैयार ना होता। कादियानी जमात ने माहिर डॉक्टरों की टीम को इस शख्स की बीमारी के असरात ख़त्म करने के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए, लेकिन साफ तौर पर यह मालूम हो रहा था कि खुदाई पकड़ में आने वाले इस शख्स पर से अजाब टलना नामुमकिन था। आखिरकार इस शख्स की अज़ियतनाक मौत 19 अप्रैल 2003 को लंदन में वाक़ई हुई और उसको सेहूनी साजिशों के बरतानवी कादियानी मरकज़ इस्लामाबाद में दफना दिया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम और हमारे मुल्क पाकिस्तान को कादियानियों की तमाम शर अंगेजियों से महफूज रखें और हक़ के मुतलाशी कादियानियों को हिदायत नसीब फरमाएँ। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।